اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے ایک سوال ہے جی کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے جی اس بچے کے پیدائش کے بعد کب اس کے کان میں اذان دلوانا چاہیے؟ یا بچے کی پیدائش کے ہاتھوں ہاتھ اذان دلوانا چاہیے یا کچھ دن بعد دلوانا چاہیے، اور اس سے کیا فائدے ہیں حضرت؟ اس کی ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے حاجی صاحب نے اسلام کے بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال کیا جو کہ آج کے اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کی بھی ہماری قوم کو ضرورت ہے، اور اس کی رہنمائی ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ بچے کے کان میں اذان کب دی جائے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان النبی اذن فی اذن الحسن بن علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بن علی کے کان میں اذان دی۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل، ایک ایک قول آپ کا صدہا حکمتوں سے لبریز ہے۔ تو اذان دینا یہ بچے کے کان میں سنت ہے، اور کب دینا چاہیے اس کے تعلق سے ہمارے اصفیاء کرام کی جماعت بیان کرتی ہے کہ اذان جیسی ہی ولادت ہو، جتنا جلدی ہو سکے بچے کے کان میں پہلے اذان کے کلمات جاگزی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک دنیا سے یعنی ماں کے شکم سے بچہ اس کائنات کے اندر آیا ہے، تو اس کے کان کے اندر، اس کے ذہن میں جو سب سے پہلے کلمات ہوں گے وہ اللہ کی کبریائی ہوگی، پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار ہوگا۔ تو بچہ جو ہے بچپنے میں جو اس کے کان میں یا اس کے سامنے جو عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کو عمل تو نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، لیکن ماہرین کی جماعت بیان کرتی ہے کہ اس کے اندر اس کی طبیعت، اس کی ذہانت، اس کے قلب پر اس کے اثر ضرور مرتب ہوا کرتے ہیں۔ تو جب جتنی جلدی ہو سکے گا اللہ اور اس کے رسول کے شان بچے کے کان میں جا کر کے گونجے گی تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر لاحق ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اذان کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار ہے، اور پھر اس میں جو ہے ایک دعوت ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، دوسرا کلمہ ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو بچے کو پہلے ہی دن سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلام کا جو سب سے بڑا رکن ہے، اہم الفرائض جسے کہا جاتا ہے نماز، وہ رکن بچے کے کان میں جب ابتدائی دن میں جا کر کے گونجے گا تو ہمارے اصفیاء کرام کی جماعت بیان کرتی ہے کہ بچے کی زندگی پر بہت بڑا اس سے فرق لاحق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے ہی بچہ یہ سمجھدار ہوتا جائے گا، اس اذان کے اثرات اس کی زندگی پر ضرور ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کا یہ تو اخروی فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا جب بچہ پابند ہوگا تو والدین کا بھی مطیع و فرما بردار ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس کا جسمانی یہ ہے
کہ ہمارے اصفیاء کرام کی جماعت بیان کرتی ہے کہ یہ بچہ ام الصبیان سے محفوظ رہے گا. یعنی اذان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ام الصبیان سے یہ محفوظ رہے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ ام الصبیان کسے کہا جاتا ہے، تو اس کی جب ماہرین تشریح بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ام الصبیان کہا جاتا ہے کہ بچے کو کبھی کبھی پیدائش کے بعد سوکھے کی بیماری ہو جاتی ہے، بچہ سوکھنے لگتا ہے. تو ہمارے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جب اذان کے کلمات اس کی کان میں جا کر کے گونجتے ہیں تو یہ بچہ سوکھے جیسی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہماری شریعت کا اس پر عمل کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیاوی بیماری سے بھی محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ آخرت کی پریشانیوں سے بھی یہ بچہ محفوظ رہے گا. جزاک اللہ خیرہ. امام صاحب آپ کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے یہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ.